سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اسلام الحمدللہ جس سے ہمارا تعلق ہے خود بھی بہت حسین ہے اور اس کی ہر چیز بہت حسین ہے. اس کی مثال، اس کے حسن کی مثال آپ ایسے لیں اسلام کی کہ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت گارڈن ہے اور اس میں ہم داخل ہوں اور اس کا ہر پھول جو حسین اور خوبصورت اور مہکتا ہو، جس پھول کے پاس سے بھی گزریں اس کا حسن بھی ہے، اس میں خوشبو بھی ہو. اسلام کا بھی معاملہ اسی قسم کا ہے کہ الحمدللہ ہر چیز اسلام کی جو ہے حسین ترین ہے. اسلام کے اندر اس کا نظام ایک خوبصورت نظام جس سے معاشرہ بنتا ہے اور حسین بنتا ہے. یہ اسلام کا اعجاز ہے الحمدللہ، جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ جیسے اسلام کا خود مطلب ہی امن ہے، تو اسلامی معاشرے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، رحم دلی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے. ہر قسم کا اس میں یعنی ہمدردی کا پہلو موجود ہوتا ہے اسلام کے اندر. اور اتنا خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے جنت میں بیٹھا ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے اور ہم ماشاءاللہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے ہمارا معاشرہ، معاشی زندگی ہماری. افسوس ہے کہ اس سے مختلف نظر آتے ہیں آج کل ہمارے معاملات. بدنمنی ہے، بے سکونی ہے، بے رحمی ہے، فساد ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، خان کی جھگڑے ہیں، باہر کے جھگڑے ہیں، دکانوں پہ جھگڑے ہیں، ہمساؤں سے جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں. یعنی بالکل ہی اپوزٹ معاشرہ کیا ہے ہمارا؟ کہتے ہیں اسلامی معاشرہ. آخر اس کی وجہ کیا ہے بھائی کہ اس قدر ہمارا جو معاشرہ جو ختم ہو گیا ہے، بالکل اپوزٹ ہے اس سے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں دی، اسلام کے اس پہلو کو اہمیت نہیں دی. اور ظاہر الحمدللہ ظاہری عبادات تو ہماری بہت ہے، بہت ہے. اللہ کے فضل سے ظاہری عبادت پہ تو بہت زور ہوتا ہے ہمارا. نفل عبادت دیکھ لیں آپ، نفل عمرے کے لیے بھی آپ کو 1 سال پہلے ٹکٹ بک کرانا پڑتا ہے، جہازوں میں جگہ نہیں ملتی.
ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے. اور لیکن اگر ہمارے اخلاقی معاشرہ دیکھیں، اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ زیرو نظر آئے گا. اس کی اہمیت کچھ نہیں ہمارا. کوئی کسی کو مار دے کوئی بات نہیں، کوئی کسی کا حق کھا جائے کوئی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں. کوئی کسی کو تکلیف دے دے کوئی غم کی بات نہیں. گھروں میں فساد ہو کوئی غم کی بات نہیں. حالانکہ یہ درجہ بھی جو ہے یہ درجہ بھی عبادت ہے. اللہ نے اس کو عبادت کہا ہے. اس چیز کو بھی، اس عبادت کو ہم نے ترک کر دیا اور دوسری بات بہت زور لگا دی. حالانکہ یہ خود بھی عبادت ہے، بڑی افضل عبادت ہے. اس سے بھی جنتیں ملتی ہیں، اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اس کے نہ کرنے سے بھی سزائیں ہیں، اس سے نہ کرنے سے بھی گناہ ہے، جہنم کی سزائیں ہیں. دونوں چیزیں. لیکن کیا ہے کہ ہم اس طرف وہاں کو دھیان ہی نہیں ہے، اہمیت ہی کچھ نہیں اس چیز کی. اصلاح کی طرف کو توجہ ہی نہیں ہماری. کوئی اصلاح کی چیز ہے؟ اصلاح تو انسان کی جب ہو جب آدمی اصلاح کرے. اصلاح کرے گا تو آدمی اصلاح ہوگی نا. ایک آدمی شور مچائے جی میرے گھر سے چوہے نہیں نکلتے، بس چوہے نہیں نکلتے. پھر آپ نے نکالے، جی نکالنے کی کوشش تو نہیں کی، تو چوہے کیسے نکلیں گے؟ وہ تو چوہے کچھ اور چیز بن جائیں گے، ریٹ بن جائیں گے. وہ تو بڑے اور بڑے ریٹ ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہمیں اس میں اہمیت دینے کا تصور ہے اس معاملے میں. اور ایک ظاہری چیزوں پہ تو ہم بہت زور لگا دیتے ہیں، بہت زور لگا دیتے ہیں. نفلی بھی ہو تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ قرآن نے اس کے بارے میں بڑا حکم فرمایا ہے. قرآن کی آیت ہے، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو حکم ہے اجتنبوا، حکم فرما رہے تھے اجتنبوا کثیرا من الظن. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. اللہ تعالیٰ ایک حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو گمان جو ہے، گمان بچو اس سے، بدگمانی سے جس کو کہتے ہیں، بدگمانیوں سے بچو. کیونکہ کیا ہے کہ بدگمانی کیا ہوتے ہیں؟ وہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. چھوٹی سی آیت ہے، کتنی ہم پڑھتے ہوں گے لیکن کیسے بائی پاس کر جاتے ہیں. کس کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بالکل اسی حکم ہے، معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ بدگمانی سے، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. کوئی چیز ہوگی بدگمانی، آپ دیکھیں اس کے کیا ساتھ ہوں گے. ہمیں کبھی اس پر توجہ نہیں کہ بدگمانی کوئی چیز ہے. بدگمانی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ویسے تو نہ منع کرے ہم کس چیز سے، کہ یہ جس کا میں نے ذکر کیا آپ کو کہ پورے اسلامی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے یہی کافی ہے. گھر کے اندر فساد، رشتہ داروں میں لڑائیاں، بیوی شوہر کے اندر لڑائیاں، طلاقیں، دشمنیاں، قتل، حسد، غیبت، نیم اٹ. ہر بیماری کی جڑ آپ کو سے نکلے گی. بدگمانی ایسی زبردست چیز ہے یہ کہ منٹ میں انسان کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. آتی کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، حدیث ہے اس پر، قرآن حدیث دونوں موجود ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدگمانی جو ہے بدترین جھوٹ ہے. جھوٹ نہیں، بدترین جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے کھانا کھایا تو میں نے کھانا نہیں کھایا، جھوٹ ہوا نا. بدگمانی اس سے یہ بڑا جھوٹ ہے، اولا درجے پر وہ جھوٹ بن جاتا ہے. کیوں؟ بدگمانی ہے کیا چیز؟ آج دیکھتے ہیں نا، بدگمانی یہ چیز ہے کہ خیال ہوتا ہے انسان، بس کچھ نہیں ہونا. کیا آئے گا؟ خیال آئے گا، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، ضرور اس یہ مجھ سے کچھ حسد کر رہا ہے. پاس سے گزرا آپ کو، نہیں یہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی، یا آپ خود ہی آپ کوئی باہر سے کچھ نہیں کہہ رہا، ہم کچھ نہیں کہہ رہا باہر سے. شور اندر آیا، بھی دیکھ یہ کسی سے مل کے آیا ایسا لگتا ہے مجھے، خیال آ گیا. خامن یہ
بازار جاتی پتہ نہیں مجھے کوئی شک ہے اس کے بارے میں، بس یہ چیزیں آ رہی ہیں. تجارت، مجھے حسد کرتا ہے میرا مال بکنے نہیں دیتا، دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے خیالات انسان کے اندر جنم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب کریٹ ہوتا ہے تو آدمی اس کو پھر بڑھاتا ہے، پھر وہ خیال بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے نہیں یہ تو واقعی ہے، میری بیوی تو واقعی خراب ہے، نہیں بس یقین بنتا جاتا ہے اس کا. پھر اس کی جاسوسی شروع کر دیتا ہے، پھر اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کئی گھروں کو برباد کر دیتا ہے، حالانکہ وقت مطلب کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح حامد، اس طرح یار دوست، پکی دوستیاں ختم، بڑی رشتہ داریاں ختم. نہیں جی فلاں مقام پہ ہو سکتا ہے اس نے یہ کہا، نہیں مجھے شک لگتا ہے یہ ہمیں بلانا نہیں چاہتے تھے، نہیں یہ تو ایسا ہوگا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بدترین جھوٹ گا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بیسائی نہیں اس کی، لیکن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اتنی بڑی بلڈنگ بن جاتی ہے خیالات کی، انسان کی، کہ اس میں ہر کمرہ موجود ہوگا، غیبت بھی ہوگی، اس میں حسد بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائی بھی ہوگی، حتیٰ کہ بڑھتے قتل تک نوبت چلی جاتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. کیوں؟ ہم نے کبھی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کی اس چیز پر. ہم سوچیں کہ بھئی کیوں ایسا، اس کا علاج کیا ہے، کبھی نہیں سوچا ہم نے. حالانکہ یہ دیکھنے کی کس طرح ہمارے معاشرے کو ختم کر رہی ہے، اور قرآن کا حکم بھی اس پر ہے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو سوچو، کبھی نہ پیدا کرنا یہ چیز. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اصلاح کا شوق ہی نہیں رہا. اصلاح ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے کہ بھئی ہماری اصلاح ہونی چاہیے، یہ ہم چیز کو دیکھیں. کوئی ایسی چیز نہیں. اسلام جو ہے بہت خوبصورت مذہب ہے. کسی کے بارے میں بدظنی نہ رکھے آدمی، حسن ظن رکھے. اگر دیکھ بھی رہا ہے کوئی چیز، دس بھی کر رہا ہے، کہتا نہیں شاید میرا خیال ایسا ہے نہیں یہ آدمی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ویسے ہی بنا دیتا ہے اس انسان کے ساتھ. پہلے ہم تو کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تمہارا دشمن ہے، دشمن نظر بھی آیا آپ کے، نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ویسے میرا خیال ہوگا، غلط خیال ہے، میرے دوست اچھے ہیں. فرق کیا پڑے گا جب آپ کے دل میں اچھا خیال ہوگا؟ بے شک آپ اس کے دل میں کچھ اور بات ہو، واقعی دشمن ہو، لیکن آپ کے دل میں حسن ظن ہے، تو ہم پھر کیا کریں گے کہ پھر ہم اس کے ساتھ جو ٹریٹ کریں گے، جو سلوک کریں گے، وہ دوستانہ کریں گے، محبت والا کریں گے، تو اس کی جو دشمنی ہے وہ دب جائے گی، وہ دشمنی دب جائے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی. اسلام کا معاشرہ ہے ہمارا. اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے کیا اندر سوچ لیا یہ میرا پکا دشمن ہے، کیونکہ جب میں جا رہا تھا مجھے ایسے دیکھا تھا، اس نے اس لیے دیکھا تھا کہ یہ تھا، اسے یہ تھا تو فلاں تھا، بس اسٹوری اندر بن رہی ہیں. تو آپ سے ملتا ہے تو وہ بیچارہ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ بدظنی آ گئی ہے تو بدظنی دوستی بھی جو ہے وہ بھی ہماری دشمنی تبدیل ہو جاتی ہے، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، برے حالات ہو جاتے ہیں، خاندان بگڑ جاتا ہے، بڑے دوست ختم ہو جاتے ہیں، بڑے تعلقات منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے ایک بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. ایک خیال بڑھتے بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اسم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا اس سے کہ بھئی یہ چیزیں ختم کرو، اس کی اصلاح کریں. اصلاح کیسے کریں اس کی؟ بھائی اس گناہ کی کیسے کنٹرول کریں؟ گناہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کیا گناہ ہے. یہ خیالات جنم آتے ہیں انسان کے دل میں، اور کسی کے خلاف خیال آنا بغیر کسی ثبوت کو کہہ دینا کہ نہیں بھئی یہ آدمی ایسا ہے. آتے ہیں نہیں آتے؟ کبھی آتے ہیں. کہیں کام کر رہا ہوں، دفتر میں کولیگ کے خلاف آ جائے گا کام، اپنے باس کے خلاف کام آ جائے گا. ہر جگہ آ جاتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، مدرسوں میں بھی آ جاتے ہیں. یہ ہر جگہ کام چلتا ہے، اور ہر جگہ پھر دشمنی چلتی ہیں. کتنی دیں ہم پتہ نہیں چلا ہے پیچھ میں کیا، سب خیالات میں چلتی ہیں دشمنی. 90% ہماری دشمنی جو بنتی ہے نا وہ ہمارے خیالات کے کوئی بیس نہیں ہوتا ہے. کتنا بڑا آپ دیکھیں معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے. اسلام اس کا علاج بتاتا ہے، بڑا اچھا. بے آئے خیال مجھے کہ بھائی یہ جو آدمی ہے میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ لیں سب سے پہلے کہ تم کیسے کہتے یہ سوچ رہے، کوئی ثبوت ہے؟ چھوڑو بکواس سے خیال غلط ہے.
بالکل جیسے کوئی آدمی آپ کو کہنے کہ یہ آدمی آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ اس کو اتباع کو ثبوت ہے ہمارے چل سے بھاگ جا، میں تیری بات نہیں مانتا. جب یہ خیال جنم لے رہا ہو کسی کے خلاف کہ یا تجھ سے جلتا ہے، تجھ سے حسد کرتا ہے، نہیں یا اس میں کوئی بات ہے، نہیں یا تجھے نقصان ہے، تو فوراً اس کو رد کر دیں، اس خیال کو آگے بڑھنے ہی نہ دیں تاکہ وہ خطرناک حد تک پہنچ جائے. پہلی بیس پہ اس کو ختم کر دیں کہ نہیں یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے ہی نہیں ایسا، جو غلط ہے، اور اس کو فوراً بس زنی کو حسن زن کے اندر لے آئے کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو، بالکل ریجیکٹ کر دیں، بالکل صاف کہ ہے ہی کوئی چیز ہم نے تو اس کو ماننا ہی نہیں ہے ہی. جب انسان جب ایسے کرے گا تو وہ خیال خود بخود ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، دبنا شروع ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، غائب ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کدھر چلا گیا. تو ایک تو علاج اس کا بڑا اچھا یہ علاج ہے، اس کے بعد بڑھے گا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگا. اور اگر کبھی شبہ ہو جائے، کوئی یقین تھوڑا سا بڑھ جائے اس پر، ویسی کوئی ہلکا سا نظر ہی آ جائے کہ بے سے معاملہ ہے کچھ، یا کچھ تھوڑا سا ہنٹس نظر آ جائے اس پر چلتا ہے، تو پھر آپ بھی آگے بڑھیں. کیا کریں اس پر؟ فوراً اس کی بڑھے آگے، پہلے فوراً اس آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. اگر وہ بات ہوگی یقین وہ آدمی کہے گا ہاں میرے دل میں ایسی بات تھی کہ آپ ایسے تھے، کہے گا ہی نہیں کہے گا کہ واقعی یہاں ایسا تھا. اور نہیں ہو کہ نہیں آپ کو تو خیال ہے، میں تو سوچا ہی نہیں آپ کے بارے میں ایسے، مجھے تو خیال بھی نہیں آیا. تب اب دونوں طرف کیا ہوگا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں. ادھر سے کوئی معاملہ ہو رہا ہوگا تو وہ آدمی کیا کہے گا کہ جی ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں. وہیں معاملہ ختم ہو جائے گا اور دشمنی آگے بڑھے گی نہیں ہماری، پھر دشمنی چلے گی. یہاں ایک چیز کا خاص خیال پڑتا ہے اس پر، یہ اصلاحی بہت بڑی چیز ہے. اس چیز کو کرنے کے لیے ایک چیز اور ٹٹولنا پڑتی ہے ہمیں. کیا چیز روکے گی اس چیز سے؟ وہ تکبر ہوگا، کبر ہوگا. یار میں جا کے یہ کہوں کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں تو ایسے کر رہا ہے، یا یہ دوسرے معنی میں یا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، بالکل نہیں. یا بالکل اسلامک وے پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد فوراً آئے گی اس کے ساتھ. بجائے اس کے کہ ایک بہت بڑی چیز بن جائے، بہت بڑی دنش سے بچ جائیں گے، آپ قتل و غارت سے بچ جائیں گے، بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، دنیا اور آخرت سے بچ جائیں گے. یہ ایک عبادت ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے نہ صرف دنیا بنے گی بلکہ آخرت کے بھی بہت ہی ثواب سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو بہت درجے کی عبادت بن جاتی ہے، اللہ بہت راضی ہوتا ہے انسان سے کہ سبحان اللہ کتنی بڑی چیز کو اس نے وہیں ختم کر دیا، ہلنے نہیں دیا، آگے جانے نہ دیا. اور پھر یہ سوچ کے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم کر رہے ہیں، اور بانیت ثواب کیا جائے کام کہ میں ثواب کی سے جا رہا ہوں، میں اس آدمی کے لیے نہیں جا رہا، میں نیچے کیسے لگوں گا، میں تو نیچے لگنا ہی نہیں، میں تو ثواب کے لیے جا رہا ہوں. بالکل اسی طرح جیسے مؤذن آواز مارتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے آؤ، تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں. بالکل اللہ کی پکار یہی کہ بدزنی کو ختم کرو، تو میں اس لیے پاس دوڑتا ہوا جا رہا ہوں اس کے پاس کہ اس گناہ کو میں ختم کر دوں، آگے بڑھنے نہ دوں. الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی سکون ملے گا، اتنا ٹھنڈ ملے گا کہ پھر کہیں بھی معاشرے میں آپ کو دشمنی نظر نہیں آئے گی. کم از کم اگر ہم گھر سے ہی کام شروع کر دیں، گھر کے اندر 3 ناچاکیاں ہماری ہو جاتی ہیں، بچوں میں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے. اسٹارٹ تو گھر سے ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ برتن کھڑکتا رہتا ہے، آرگومنٹ شروع ہوتی ہے، اور اس میں 90% باتیں جو ہوتی ہیں وہ ساری خیالی ہوتی ہیں انسان کی، جو بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، انسان کو برباد کر دیتی ہے. بہت سخت ضرورت ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اصلاحی معاملات میں ختم ہی کر دیا، ہمیں اخلاقیات کی جو ہمارا ٹاپک تھا اس کو ہمیں بھلا ہی دیا. بالکل دیوبند کسی زمانے میں اس کا یہ حال تھا، کیا ہوا کتابوں میں اصلاحی رنگ کیسا تھا، وہ اس کو کیسے بولو کہ عبادت سمجھتے تھے. اکابرین کی بات کر رہا ہوں، کتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک، کیوں اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، کیوں رات کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. ان کو اپنی اصلاح کا غم تھا، ان کو پتہ تھا یہ بھی عبادت ہے اور نہ کرنے پر سزائیں ہیں، اس کی بری سزائیں، بلکہ اس سے زیادہ سزائیں، اس سے زیادہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. کسی انسان کے دل کو توڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی دل کے انسان کو خوش کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا. ایک کتے کو راضی کر دی ایک انسان، صرف اپنا موزہ اتارا، پیاسا تھا، موزہ اتارا، دیکھا کتا پیاس، زبان اس کو نکل رہی ہے، نصف ناپاک،
اس نے اس اپنے موزے سے لے کے اس میں پانی بھرا اور اس کو کتے کو پانی پلاتا رہا. حدیث میں انتقال ہو گیا, اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. کتے کو خوش کرنے پہ تو بتاؤ مومن کو خوش کرنے پہ کتنا ہوگا. جو آپ سے توڑے اس سے جڑیں, محبت کی نگاہ رکھے, خوبصورت نگاہ رکھے, اسلامی نگاہ رکھے, اسلامی معاشرہ بنائے. گھر سے بنتا ہے اسلامی معاشرہ. زبان کی کبھی گالی گلوچ نہ ہو, غصہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ مبارک کیسا تھا, صف اتنا تھا کہ آپ سب چہرے مبارک کو ایسے کر لیتے تھے, معمولی سا رخ زیور جو تھا اس سے ہٹا لیتے تھے. یہی بہت بڑی سزا تھی انسان کے لیے. تو سمجھ جاتے بھی ناراض ہو گئے. تو بھائی ہمیں ہر چیز نبی کریم کی سنت کے طریقے پہ علاج کرنا چاہیے. کتنی فضولیات سے ہم بچ جائیں, کتنے جھگڑوں سے بچ جائیں. کبھی بدگمانی نہ کریں اپنی بیوی سے, کبھی کوئی بات برا نہ سمجھیں کسی کی, کبھی کسی دوست کی بری بات نہ سمجھیں. ہم تو صرف دیکھنے پہ کہتے ہیں اس نے ہمیں دیکھا ہے, اس کو چلنے کو دیکھ لیتے ہیں. آج یہ اس طرح چل رہا ہے, یقین یہ مجھے شو دکھا رہا ہے اپنی. کوئی دکاندار پاس سے گزرا, یہ اپنے دکھانا چاہتا ہے یہ میرا کاروبار بہت اونچا چل رہا ہے اور مجھے ڈاؤن کرنا چاہتا ہے. کتنی دشمنی بڑھ گیا یہ آپ دیکھیں. اور یہ بڑھتے بڑھتے کہاں جا پہنچ جاتی ہے انسان کی, بلا وجہ کی دشمنی پیدا ہو گئی. خیال نہیں ایسے انسان کے ذہن میں یہ ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے. شان ہی نہیں کہ جس کے پاس اتنا بڑا مذہب ہو, پیس, ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہو امن کی, اور خود ہم پیاسے مر رہے ہیں اس سے. ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے اسلام, آؤ آؤ آؤ. اس تو سکون ہے, سکون ہے, امن ہے, جھگڑے ختم ہو جائیں گے, اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ہوا ایسے الحمدللہ. صدیوں کے جھگڑے ختم ہو گئے جب لوگ اسلام میں آنے شروع ہوئے. صدیوں کے دشمنی بھول گئے لوگ, محبتیں بڑھ گئیں. بلکہ ایسی محبت ہو گئی کہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبتیں ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اس کا ایک نقشہ کھینچا. بڑی مشہور حدیث علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے. کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی معاشرے کے بارے میں. کتنی خوبصورت حدیث ہے. کہتے یہ تو ایک ایسا ہے تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ کوئی مسلمان آپ سے لڑ رہا ہے, کوئی جھگڑا کر رہا ہے دنیا معاملات پر, کسی بھی چیز پر حسد ہو رہی ہے. ان کا تو معاملہ ایسا اللہ کے فرماتے ہیں, کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ جیسے ایک جسم, آنکھ میں درد ہوتا ہے پورا جسم روتا ہے, ہاتھ میں درد ہوتا ہے پورا جسم جاگتا ہے. تو سو جا, نہیں کیسے سو جائے, ہاتھ میں درد ہے تو آنکھ سوتی ہی نہیں ہے, سکون آتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے درد ہاتھ میں, آدمی پیٹ کھاتا ہی نہیں ہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کھانا. وہ کہتا ہے جب تک تو اس کو صحیح نہیں کرے گا میں نے کھانا نہیں کھانا. بھوک تو پیٹ سے لگتی ہے. دیکھیں آپ, درد آنکھ میں ہوتا ہے, پہلے پوچھتے ہیں اس نے کچھ کھایا کچھ پیا, کیونکہ پتہ ہے پیٹ میں رہا کہ میں کچھ ایکسیپٹ نہیں کروں گا جب تک تو میری اس آنکھ کو صحیح نہیں کرائے گا. یہ مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پیاری مثال مل نہیں سکتی. یعنی یکجہتی اور محبت کی میں کہتا ہوں. کیا خوبصورت الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, قربان جائے. آج مومن اگر ایسا بن جائے, مجھے بتائیں, تصور میں نہ کرے. ہم کوئی جگہ ہوتی تو یوں کر کے بیٹھتے ہیں دوسرا نہ بیٹھے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کہ تھوڑی جگہ میں اور لے لوں خم. اور کوئی اگر ناگوار آدمی ہے اور پھر تو ٹھیک ہے, کئی دفعہ مجھے کونیاں پڑیں نماز کے اوپر. جس کو پسند نہیں نا کہ آدمی کرتا تو پھر کونیاں نماز کے اندر کونیاں مارنا شروع کر دیتا. میں سمجھ گیا آدمی بیچارہ جو ہے مجھے پسند نہیں کرتا, پھر میں پہلے صف میں جانا بند کر دیا. تو یہ ایک عجیب معاشرہ ہے ہمارا. آپ دیکھیں تصور نہیں کر سکتا آدمی. پھر سزائیں اترتی ہیں, اللہ طرف سے عذاب اترتے ہیں. کیوں ہے عذاب ایسے, کیوں سزائیں ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے اسلام؟ مجھے بتایا. ایک بدگمانی قرآن نے ہمیں منع کی ہے, اے ایمان والو بدگمانی, یہ گمانوں سے بچو. یہ بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں انسان کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اسی گناہ کو ہم ختم کر دیں. الحمدللہ آج ہم کہتے ہیں آج گناہ ختم, ایک دم آپ دیکھیں ہزاروں دشمنی ختم ہو جائے گی. ہزاروں کس سے ختم ہو جائیں گے؟ جب آپ ہی دشمنی نہیں کریں گے تو دوسرا سے دشمنی کون کرے گا؟ معاشرے بن جائے گا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہمیں ایک ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. بتا رہا تھا نا دیوبند کا ایک زمانہ تھا, اکابرین میں جو شوق تھا, جس طرح نمازوں کا شوق تھا, قرآن کا شوق تھا, تلاوتوں کا شوق تھا, یہ سب دیکھیں اس دور کے اندر مکمل اسلام کا عام نقشہ نظر آتا ہے اکابرین میں ہمارے. الحمدللہ ہر چیز کا شوق تھا. یہ نہیں کہ قرآن کا بھی ویسے ہی شوق تھا. ساری راتیں تلاوت ہوتی, نوافل کا شوق تھا. جیسا جیسا موسم آتا تھا الحمدللہ اسی طریقے سے باہر نکلتی تھے, پھول نکلتے تھے. عالمی اصلاح کا یہ تھا, اسی طرح شوق تھا جس طرح کہ
فرائض، یہ بھی فرض عبادت ہے. اتنا شوق تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ محتمم سے لے کے دیوبند کے، محتم سمجھتے ہیں جو ایڈ ہوتا ہے، محتمم سے لے کے چوکیدار تک، پیون جو ہوتا ہے اس تک، سارے کے سارے صاحب نسبت اور ذاکر ہوتے تھے. تو کیوں نہ بھی دیوبند تھا، سب ایک اس میں تھے، فکر کے اندر تھے. محتمم سے لے چوکیدار تھے، سارے ذاکر اور صاحب نسبت لوگ تھے، صاحب مقام. الحمدللہ کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے. اندر کیا حال ہوگا جو کالا کالا رسول اللہ کرتے ہوں گے، ان کے حالات کیا ہوں گے موجود ہیں، ان کا تفسیر و قرآن پڑھانا کیا ہوگا، اور ان سے پڑھنے والے کیسے ہوں گے، کیا بنے ہوں گے وہ لوگ، کیسے نفس ختم ہوئے ہوں گے ان کے. تو یہ حقیقت تھا، یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے کتابوں سے جو ملتا ہے ہمیں. تو بھائی ہمیں ہر چیز کی فکر کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ اصلاحی فکر کرنی چاہیے. اصلاحی فکر تو جبھی ہو سکتی ہے جب ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، کسی اللہ والے کے ساتھ ٹائم لگائیں، کچھ اپنے دن کا وقت لگائیں، ہفتے میں 1-2 دفعہ چلے جائیں کسی آدمی جس سے ہمارا اصلاحی تعلق ہو جائے، اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس سے بات کریں، اپنے حالات اس کو لکھ کر دیں، اپنے حالات اس کو بتائیں، سلام دعا اس کے ساتھ رکھیں، خط و کتابت کریں. اتنی برکت ہے اپنے حالات کو بتانے میں کہ خط میں لکھ کے آپ اپنے حضرت کو حالات بتا دیں. اگر آسانی ہو تو ہمیشہ اس کا بھی احتیاط کریں کہ کسی معتبر اور صحیح طریقے پر اپنے حالات کو پہنچیں. بے انتہا اس کے اندر برکات اللہ پاک نے رکھی ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے، یہ تو ایک اصلاحی معاملہ ہے. اصلاح کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، گناہ تو وہ نکالتا ہے، جتنے اسباب اس نے رکھے ہیں مثال. تو اللہ تعالیٰ اس سے دیکھتا ہے کہ اس آدمی شوق ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے. الحمدللہ اگر ہمارے جسموں سے یہ گناہ نکلنے شروع ہو جائیں، خدا کی قسم یہ غیبت ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، یہ تجسس ہے، پوری لسٹ دی ہے سورہ حجرات کے اندر، آپ دیکھیں پوری. اگر یہ اللہ کے فضل سے ہمارے جسم سے گناہ جھڑنے نکل جائیں تو الحمدللہ ہمارے تو حالات ہی بدل جائیں، روحانی کیفیات ہی بدل جائیں. خالی ذکر اذکار سے کام نہیں چلتا کہ نہیں، جب تک یہ اندر سے گند نہیں نکلے گا ہمارے، جب تک یہ گند نہیں نکلے گا اس وقت ہم انسان بن ہی نہیں سکتے. جانور کے جانور ہی، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے انسان. کچھ سوچ سکتا ہے یہ قتل و غارت جو آج کل ہو رہا ہے، جس طرح انسان کو مارتا ہے، کلمہ گو کے ایک دوسرے کو مارتا ہے، جو تصور کر سکتا ہے معمول. اسی وجہ سے ہے کہ ہماری اخلاقیات جو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، اور اس سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا. ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہی نہیں، ہماری اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے وہ عبادات کریں، کافی ہے ہمارے. تو اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی اس فکر میں رہیں ہمیشہ. یہ میں نے چند باتیں کی ہیں اپنی اصلاح کے لیے کی ہیں، لیکن ایک فکر کو جگایا ہے میں نے. بالکل الحمدللہ اگر ہمیں ظاہری عبادات ملنی ہے بہت اچھا ہے، لیکن جب بستر پہ جائیں اور سونے جائیں تو ایک چیز کا 5 منٹ محاسبہ کر لیں لیٹ کے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف دشمنی تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی برے خیالات تو نہیں ہیں، میرے دل میں کسی کے لیے انتقام تو نہیں ہے. بالکل آنیسٹلی کہنا اللہ موجود ہے، اگر ہے تو اس کا بڑا بہترین راز ہے. ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جس کے خلاف میرے آج کی جتنی میں نے عبادات کی ہے اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. بدلہ صاحب الحمدللہ، بدلہ صاحب معمول بنائے، عاجزی نے معمول بنایا ہوا ہے، معمول بنائے. ہر فرض نماز کے بعد جب دعا کریں ساتھ میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کے غلطی سے دانشتہ غیر دانشتہ جن کے دل میں نے توڑے، جن کو میں تکلیفیں دی ہیں، یا جن کے ساتھ میں نے برا برتاؤ کیا ہے، یا جن کے میرے بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، یہ دعا بنائے. ویسے دعا معصورہ ہے، اٹھا کے دیکھیں دعا کے اندر آتا ہے. اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے اس شخص کو اس کے بدلے اپنا قرب دے، اچھا اونچا مقام دے، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے. پھر حساب کچھ برابر ہوتا نظر آتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. ورنہ میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں حساب اتنا سخت ہے آخرت کا، اتنا سخت ہے. یہ نمازیں تو روزے حج زکات اس کو ذرا چھوڑ دیں ایک منٹ. ایک آپ کو بہت اونچی مثال دیتا ہوں، بڑی عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو، سنیں حساب کے بارے میں. آنکھیں کھول لیں ہم اپنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام کے آدمی تھے؟ اب ان کی تعریفیں تو میں کیا کروں، ماشاء اللہ اپنے مقام سے سنتے ہیں. بس یہی سمجھ لیں کہ الحمدللہ حیات میں بھی ساتھ رہے
اور آج بھی ساتھ ہیں، اٹھیں گے بھی ساتھ قیامت تک۔ 2 حضرات جو ہیں شیخین، ان کا تو مقام عظیم مقام ہے۔ 8 سال کے بعد، یہ سنو بات ذرا غور سے، 8 سال کے بعد جو بہت ہی قریب صحابی تھے، اس وقت میں ذہن ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، پسینے پسینے ہوئے ہیں، شرابور پسینے سے، بہت گھبراہٹ۔ کہنے عمر تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے انتقال ہوئے تو 8 سال گزر گئے ہیں، اس قدر پریشان؟ تو انہوں نے پسینہ پہنچتے اس صحابی کا نام لیا، کہتا آج 8 سال کے بعد آج میرے جو سلطنت کا حساب ختم ہوا ہے، اس سے میں آج فارغ ہوا جو میں نے حکومت کی تھی۔ یہ عمر ہے جس عمر نے یہ کہا تھا کہ جہاں اگر ایک کتا بھی مر رہا ہوگا تو اس کا جواب کون دے گا؟ عمر دے گا، جس کی عدل دنیا میں مانی جاتی ہے۔ 8 سال کے بعد کہتا ہے آج میرا حساب ختم ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج مجھے پسینہ پہنچا ہوں کہ میں آج فارغ ہوں اپنے حساب سے۔ میں اور آپ کیا ہیں بتائیں؟ تو ہماری تو اتنی چھوٹی اتنی ہو جائے کہ ہم ہر نماز کے بعد اور سوتے میں اپنے گناہوں کو، جو باقی گناہوں، خیال ہے اخلاقی گناہوں کی توبہ کر لیں۔ اخلاقی گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ اللہ جس آدمی کے ساتھ میں زیادتی کر چکا ہوں، یار میں اس سے معافی نہیں مانگ رہا، یا نہیں جا سکا، یا چلا گیا، یا دور ہے، جو کچھ بھی ہے، تو میرے اعمال میں سے بہترین سا اس کو دے دے۔ دن میں ہی کئی جرم کر جاتے ہیں، دن میں ہی کئی لوگوں دلوں کو ہم توڑ دیتے ہیں، دن ہی کے اندر ہم کئی لوگوں کو، بچہ ہو یا اپنا ہو یا پرایا ہو، دل سب کے دل ہے۔ ایک بیٹے کے دل کو توڑنا بری بات ہے، ایک بیٹی کے دل کو توڑنا بری بات ہے، اور بیوی تو ہوتی ہی پرائی بیٹی ہے، اس کے ساتھ تو اخلاق کرنا اور بھی بری بات ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں، ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ لے کے پھرتے ہیں۔ کتنا اچھا اللہ نے سسٹم دیا کہ ہر 5 نماز کے بعد حساب صاف کریں، اللہ سے، اللہ کی رحمت سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں بچا لیں گے۔ کریں گے بھائی سب معمول بنا لیں، کم از کم یہ دیکھیں نا حساب وہاں کا کیا ہوگا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اللہ کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو بہت کمزور انسان ہیں، لیکن کچھ کریں تو صحیح، کچھ سامان تو بنائے اپنا، کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے چلو یہ معافی مانگتا رہے، بخشتے رہے، اس کو جانے دو، جنت میں جانے دو۔ کمزور آدمی، پچھلے زمانے کے لوگ ہیں تو چلو ان کی تھوڑی جو ہے وہی بہت ہو گئی ہے، لیکن کچھ تو کرے، تھوڑے تو بنا لیں اپنا، یہی کام انسان کر لے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کچھ کیا، ہم نے اس کے ساتھ ذاتی کیے، ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، ان کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ، اپنا قرب نواز دے میرے مولا، اور فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن تلاوت کرنے کا شوق پیدا فرمائے اور شوق بڑھائے اور خوب کرے، اسی طرح ہماری اصلاح جو اندر کے ہمارے گناہ ہیں ان کو ختم کرنے کی ہمارے شوق پیدا فرمائے، اور ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ ہم اس پہ قدم اٹھائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، اپنی اصلاح کے لیے فکر کریں، منتیں کریں، منت مانیں ان سے، جائیں کہ ہمیں بھائی ہماری کوئی اصلاح کریں، ہمارا کچھ بتائیں۔ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے ہمارا کسی کی اصلاح کرتے پھریں، تو خود جانا پڑے گا ان کے پاس، خود منتیں کرنی پڑیں گی، جی ہمیں ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف کیا ہے، یہ اللہ رکھے یا اہل تو کونوا مع الصادقین طرف ہوتے ہیں۔ ہم نہ کبھی گئے کسی کے پاس، نہ کسی پاس بیٹھے، نہ کوئی سفر کیا، نہ کوئی جا کے کسی کے آگے کچھ ہم نے اپنی فریاد رکھی، نہ کچھ کیا، ہمیں تکبر ہی نہیں چھوڑتا، گردنی ہمارے نیچے نہیں ہوتی کہ ہم جائیں گے تو نہیں، ہم تو سب کچھ ٹھیک ہیں، ہمیں کیا کمی ہے جناب، بلکہ جس آدمی کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس میں کمی نظر آئیں گے، نہیں یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو وہ کرتا ہے، یہ تو فلاں کرتا ہے، تو اس سے اصلاح آپ کی کیا ہوگی؟ قدم اٹھائیں انشاءاللہ، نیت سے رکھیں، اللہ پاک انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو کر جائیں گے، ظاہر اور باطن اللہ پاک ہمارا پاک فرما دے۔